Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My sisters, that's number 78, ayat number 29, Surah Anfal. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. पनाह मांगती हूँ अल्लाह तबारक व तआला की शैतान मरदूद से। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और बड़ा ही रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरक़ानन व युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यग़फिर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। या अय्युहा अल्लज़ीना, वो लोग जो आमनु ईमान लाए, इन अगर तत्तकू तुम डरोगे अल्लाह से, यजअल वो बना देगा, लकुम तुम्हारे लिए, फुरक़ाना फुरक़ान, व युकफ्फिर और दूर कर देगा, अन्कुम तुमसे, सय्यिआतिकुम तुम्हारी बुराइयां, व यग़फिर लकुम और बख्श देगा तुम्हें, वल्लाहु और अल्लाह ज़ुल फ़ज़्लि फ़ज़्ल वाला, अज़ीम बड़ा। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह से डरते रहे तो अल्लाह तुम्हें कुव्वत तमीज अता करेगा, कुव्वते तमीज अता करेगा, तुमसे तुम्हारी बुराइयां दूर कर देगा और तुम्हें बख्श देगा, और अल्लाह बड़ा ही फضل करने वाला है। यानी अगर तुम इस बात से डरते रहे कि तुमसे कोई ऐसा फेल सरजद न हो, ऐसा काम न कर गुजरो जो अल्लाह की रजा के खिलाफ हो, तो अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर ऐसा नूर, ऐसी बसीरत, ऐसी कुव्वत तमीज पैदा कर देगा जो जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारी रहनुमाई करेगा कि फुला काम अल्लाह की रजा के मुताबिक है और फुला उसकी मर्जी के खिलाफ है। यानी जो लोग ईमान लाने के बाद तकवा इख्तियार करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें 3 किस्म के इनामात से नवाजता है। एक तो उनमें हक और बातिल में तमीज करने की बसीरत पैदा हो जाती है, दूसरे उनकी बुराइयों को मिटा दिया जाता है, और तीसरे उनके अक्सर व बेशतर गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। और तकवा के ये समरात महज तकवा की बिना पर नहीं, बल्कि इसलिए होते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला लामहदूद फضل का मालिक है। आयत नंबर 30, वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वइज़ और जब, यमकुरु बिका खुफिया तदबीरें करते थे आपके बारे में, अल्लज़ीना वो लोग जिन्होंने कफरू कुफ्र किया, लियुस्बितूका तुम्हें कैद कर लें, औ यक़्तुलूका या कत्ल कर दें तुम्हें, औ युख़रिजूका या निकाल दें तुम्हें, व यमकुरून और वो खुफिया यानी छुप कर तदबीरें करते थे, व यमकुरुल्लाह और वो खुफिया तदबीरें करता है अल्लाह, वल्लाहु और अल्लाह खैरुन बेहतरीन, अल माकिरीन तदबीरें करने वाला है। और ऐ नबी वो वक्त याद करो जब काफिर आपके मुताल्लिक खुफिया तदबीरें सोच रहे थे कि वो आपको कैद कर लें या मार डालें या जिलावतन कर दें, वतन से बाहर निकालें। वो भी तदबीरें कर रहे थे और अल्लाह भी तदबीर कर रहा था, और अल्लाह ही सबसे अच्छी तदबीर करने वाला है। जब कुछ मुसलमान हिजरत करके मदीना चले आए तो कुफार मक्का को खतरा लाहिक हुआ कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मक्का से हमारे हाथों से निकल गया तो फिर ये खतरा हमारे काबू से निकल जाएगा। लिहाजा जैसे भी मुमकिन हो उसका इलाज फौरी तौर पर होना चाहिए, सोचना चाहिए। इस गर्ज के लिए उन्होंने दारुन नदवा नामी मकाम पर मीटिंग की और मजलिस में शरीक तमाम लोगों ने अपनी अपनी तजावीज और अपने अपने मशवरे पेश किए। किसी ने कहा कि उन्हें जंजीरों में कैद कर दिया जाए। शैतान जो खुद उस मीटिंग में इंसानी सूरत में हाजिर हुआ था, कहने लगा कि ये तजवीज दुरुस्त नहीं, क्योंकि उसके पैरोकार यानी उसे मानने वाले उसके इस कदर जानिसार हैं कि वो अपनी जानें खतरे में डालकर भी उसको किसी न किसी वक्त छुड़ा ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। ये कौन कह रहा है माय सिस्टर्स? शैतान। दूसरे ने कहा उसे यहाँ से जिलावतन कर दिया जाए, उससे ये फायदा होगा कि कम अज कम हम तो हर रोज की बकबक से निजात पाए जाएंगे। शैतान ने कहा कि तुम्हारी ये तरकीब भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि इस शख्स के कलाम और इसके बयान में इतना जादू है कि वो जहाँ जाएगा वहाँ उसके जानिसार पैदा हो जाएंगे, फिर वो उन्हें लेकर किसी भी वक्त आप पर हमला आवर हो सकता है। देखा आपने कैसे कैसे भड़का रहा है, ये शैतान है। बाद में अबू जहल बोला कि हम सब कबाइल में से, तमाम कबीलों में से एक एक नौजवान को ले ले
اور سب مل کر محمد پر ایک ساتھ حملہ کر کے اسے جان سے ہی ختم کر دیں، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ بنو عبد مناف سب قبیلوں سے لڑائی کا خطرہ مول نہیں لے سکتے اور وہ لامحالہ خون بہا پر فیصلہ ہو جائے گا، تو سب قبیلے مل کر یہ کام کر دیں۔ یہ رائے سن کر شیطان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی اور اس نے اس رائے کو بہت پسند کیا۔ پھر اس کام کے لیے وقت بھی اس مجلس میں مقرر ہو گیا کہ فلاں رات یہ سب نوجوان مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کریں، یعنی آپ کا گھر گھیر لیں۔ جب باہر نکلے تو سب ایک ساتھ ان پر حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ادھر یہ مشورے ہو رہے تھے، ادھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو اس مجلس کی کارروائی سے آگاہ کر دیا اور ہجرت کی اجازت بھی دے دی۔ آپ کڑکتی دوپہر میں جب لوگ عموماً آرام کر رہے ہوتے ہیں، چھپتے چھپاتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور انہیں بتایا کہ ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی اس موقع کے منتظر بیٹھے تھے۔ جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ چھپتے چھپاتے غار ثور تک پہنچ گئے۔ اس کی تفصیل کسی اور جگہ پر انشاءاللہ آئے گی۔ اسی رات قاتلوں کے گروہ نے آپ کا محاصرہ کرنے کا پروگرام بنا رکھا تھا۔ وہ بروقت اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گئے۔ جب صبح تک آپ گھر سے نہ نکلے تو پھر وہ خود گھر کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت علی کے سوا وہاں کوئی موجود نہیں۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ آپ جا چکے ہیں تو ان کی برہمی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے منہ کی کھائی، کیونکہ اللہ نے ان کے اس پورے ہاؤس کی منظور کردہ تدبیر کو بری طرح ناکام کر دیا، کیونکہ اللہ نے ان کی منظور شدہ تدبیر کو، ان کے پلان کو فلاپ کر دیا، ناکام کر دیا تھا۔ آیت نمبر 31، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب وَإِذَا تُتْلَى پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات، قالوا وہ کہتے ہیں قد سمعنا البتہ ہم نے سن لیا، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لقلنا کہ ہم کہہ لیں، مثل ھذا اس ان نہیں، ھذا یہ الا مگر صرف اساطیر قصے کہانیاں، اولین پہلے یعنی اگلے۔ اور جب ان کافروں پر ہماری آیات پڑھی جاتی تھی تو کہتے تھے ہم نے یہ کلام سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں۔ یہ تو وہی پرانی داستانیں اور قصے ہیں جو پہلے لوگ سناتے چلے آئے ہیں۔ یہ نضر بن حارث تھا جو رؤسائے قریش میں سے تھا، یعنی قریش کے سرداروں میں سے تھا، اور فارس کی طرف تجارتی سفر کیا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اس کلام کو ہم نے سن لیا ہے اور اس میں سوائے قصے کہانیوں کے اور کیا رکھا ہے، ہم چاہیں تو ایسا کلام لا سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ فارس سے رستم اور اسفندیار کے قصے اٹھا لایا اور کہنے لگا کہ قرآن میں عاد اور سمود کے قصے ہیں اور میرے پاس رستم اور اسفندیار کے قصے ہیں۔ لیکن اس کی اس بات کو اس کے ساتھی کافروں نے بھی تسلیم نہ کیا، کیونکہ جب قرآن نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کفار کو چیلنج کیا تھا کہ اپنے تمام ادیبوں اور شاعروں کو اکٹھا کر کے قرآن جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ، تو سب نے عاجزی کا اظہار کر دیا، جسے معلوم ہوتا ہے کہ نضر بن حارث کا اپنا ادبی ذوق بھی انتہائی گھٹیا تھا۔ قرآن کی ہدایات پر اس کی نظر پڑنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ آیت نمبر 32، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وَإِذْ اور جب قالوا وہ کہنے لگے اللہم اے اللہ، ان اگر کان ہے، ہذا یہ ہوا اے الحق حق، من سے عندک تیری طرف، فامطر تو برسا، علینا ہم پر، حجارہ پتھر سے، من سے آسمان، السما او یا ائتنا لے ہم پر، بعذاب عذاب، علیم دردناک۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کافروں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہی دن حق ہے جو تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا ہمیں کسی دردناک عذاب سے دوچار کر دے۔ یہ بات کس نے کہی تھی؟ تفسیر میں آتا ہے یہ بات ابو جہل نے کہی تھی، اور وہ تنزیہ انداز میں کہی تھی اور مسلمانوں کو سنا کر کہا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مسلمان سچے ہیں تو جس قدر دکھ اور تکلیفیں ہم انہیں پہنچا رہے ہیں
اس کے نتیجے میں تو ہم پر اب تک آسمان سے عذاب نازل ہو جانا چاہیے تھا، اور وہ عذاب چونکہ آج تک ہم پر نازل نہیں ہوا، لہذا مسلمانوں کا دین جھوٹا ہے، ہم انہیں تکلیفیں دے رہے ہیں لیکن آسمان سے ہم پر کوئی عذاب نازل نہیں ہوا۔ کہنے لگا کہ مسلمانوں کا دین جھوٹا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا ہے۔ ابو جہل کی اس دعا کا ایک جواب تو پہلے اس سورے میں گزر چکا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مخاطب کر کے فرمایا، اس غزوہ بدر سے پہلے تم حق اور باطل میں فیصلہ کرنے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، سو اب غزوہ بدر کی صورت میں میرا فیصلہ تم کو معلوم ہو چکا، اور اگر تم لوگ اب بھی باز آ جاؤ تو تمہارا بھلا اسی میں ہے، اور اگر اب بھی باز نہ آئے تو پھر میں تمہیں دوبارہ ایسی ہی سزا دوں گا۔ دوسرا جواب اگلی آیت میں مذکور ہے، آیت نمبر 33 انشاءاللہ آئندہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔